السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور ان چھٹیوں میں اپنی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ اوکے بچوں، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے اور اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے صفحہ نمبر 38 اوپن کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر آپ کی نظم میرا خدا کی پڑھائی ہے۔ نظم میرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ، اور نظم میرا خدا کو کس نے رائٹ کیا ہے؟ صوفی تبسم نے۔ میرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو، جانوروں کو اور پودوں کو اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اور تاروں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو اور پودوں کو بنایا ہے بلکہ چاند اور تاروں کو بھی بنایا ہے۔ چاند اور تارے تو آپ سب نے دیکھے ہوئے ہیں نا، روز دیکھتے ہیں آسمان پہ، جیسی رات ہو جاتی ہے آسمان پر چاند نکل آتا ہے، بہت سارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے تارے نکل آتے ہیں اور ان تاروں کی وجہ سے آسمان اور بھی پیارا لگنے لگتا ہے نا۔ اور ان کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو بنانے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے دیکھیں، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے جیسے ہی دن ہوتا ہے آسمان پر سورج نکل آتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی کر دیتا ہے۔ رات کو اندھیرا ہوتا ہے لیکن صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے، اور روشنی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ اور اس سورج کو کس نے بنایا ہے؟ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھولوں کو تازگی دی، پھول بھی آپ سب نے دیکھے ہوئے ہیں، کتنے پیارے ہوتے ہیں پھول اور ہر کلر میں پائے جاتے ہیں اور ان کی خوشبو بھی کتنی اچھی ہوتی ہے نا۔ ان سب کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، میرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب ہم پھر سے ایک دفعہ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ سب بچے بھی اپنے بک پہ فنگر رکھیں اور میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ ٹھیک ہے، نظم میرا خدا، جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو رائٹ کیا ہے صوفی تبسم نے۔ مطلب اس نظم کو لکھنے والا کون ہے؟ صوفی تبسم۔ اب اوپر دیکھیں، اوپر میرا خدا کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے۔ اس باکس میں کچھ خاص الفاظ ہیں، ان خاص الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے اور وہ خاص الفاظ ہیں خدا، روشنی، بسائی، دنیا، تازگی۔ یہ خاص الفاظ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور ان خاص الفاظ کو آپ نے املا کے طور پہ اپنی کاپی پہ رائٹ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نظم میرا خدا کی پڑھائی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو خاص الفاظ ہیں املا کے طور پہ آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ کو الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گے یا مشکل لگ رہے ہوں گے وہ آپ اپنی مما سے پوچھ کے ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اوکے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظم میرا خدا کی پڑھائی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا لیکچر یہی ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔